السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، درس کا موضوع ہے مفطرات صیام، روزے کو باطل کرنے والی چیزیں، روزے کو توڑنے والی چیزیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی پوری اور مکمل حکمت سے روزے مشروع کیے ہیں، لہذا روزے دار کو حکم دیا ہے کہ وہ اعتدال کے ساتھ روزہ رکھے، نہ تو روزے سے اپنے آپ کو نقصان اور تکلیف دے اور نہ ہی وہ ایسی چیز تناول کرے جو روزے کے مخالف ہو۔ اس لیے روزہ توڑنے والی اشیاء کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے استفراغ اور استخراج، جیسے جمع کرنا، عمدن قے کرنا، حیض اور نفاس۔ تو ان اشیاء کے نکلنے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے انہیں مفسدات صوم یعنی روزہ توڑنے والی اشیاء قرار دیا ہے، تاکہ روزے دار میں دونوں کمزوریاں، ایک تو روزے کی کمزوری اور دوسرے ان اشیاء کے نکلنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمزوری جمع ہو جائے۔ اب دونوں کمزوریاں اگر جمع ہو جائیں تو روزے دار کو ضرر اور نقصان ہوگا اور اس کا روزہ حد اعتدال سے نکل جائے گا۔ دوسری قسم ہے وہ اشیاء جو اندر داخل ہونے اور پیٹ بھرنے والی ہیں، مثلا کھانا پینا، اس لیے کہ اگر روزے دار کھائے یا پیے تو روزے کی مطلوبہ حکمت کا حصول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں روزہ توڑنے والی چیزوں کے اصول کو جمع کر دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 187، اب تمہیں ان سے مباشرت کرنے اور اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ آئیے غور کرتے ہیں، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اصول بیان کیا ہے جو کھانا پینا اور جمع ہم بستری کرنا ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑنے والی چیزوں کو واضح فرمایا ہے، اور ٹوٹل وہ 7 اشیاء ہیں۔ انہی میں سے آیت اور حدیث کی روشنی میں وہ ٹوٹل 7 چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز جمع اور ہم بستری ہے۔ جمع ہم بستری، اسی طریقے سے نمبر 2 ہاتھ سے منی نکالنا، تیسرا کھانا پینا، چوتھا جو چیزیں کھانے پینے کے معنی میں ہوں، پانچواں سینگی وغیرہ لگوانے سے خون نکلنے کی بنا پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چھٹا عمدن قے کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ساتواں عورت کا حیض اور نفاس کی وجہ سے خون نکلنا۔ اب ان میں میرے بھائیو آئیے تھوڑی سی تفصیل سنتے ہیں۔ ان میں پہلی چیز جو بتائی گئی جمع ہے، ہم بستری کرنا ہے، تو یہ روزہ توڑنے والی اشیاء میں سب سے اہم اور سب سے بڑی چیز ہے، لہذا جو بھی رمضان المبارک میں دن کے وقت عمدن اور اپنے اختیار سے جمع کرے، ہم بستری کرے کہ دونوں شرمگاہیں مل جائیں اور کسی ایک میں غائب ہو جائیں تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔
چاہے انزال ہو یا نہ ہو، اور اسے اس پر اللہ رب العالمین سے توبہ کرنی چاہیے، اور اسے اس دن کا روزہ پورا کرنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس روزے کی قضا بھی ہوگی اور اس پر کفارہ مغلظہ ہوگا۔ اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ رب العالمین، اے اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ہلاک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے ہلاک کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے رمضان میں روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ کہنے لگا، میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا، اس کی بھی استطاعت میں نہیں رکھتا۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 1936 ہے۔ جمع کے علاوہ کسی بھی چیز سے روزہ ٹوٹنے پر کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ روزہ توڑنے والی دوسری چیز ہاتھ سے منی کا اخراج کرنا ہے، ہاتھ وغیرہ سے منی کا اخراج کرنا ہے، منی نکالنا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا اور شہوت میری وجہ سے ترک کر دیتا ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 1896۔ اور منی کا اخراج بھی اسی شہوت میں سے ہے جسے روزے دار ترک کر دیتا ہے۔ لہذا جس نے بھی رمضان المبارک میں دن کو روزے کی حالت میں ہاتھ وغیرہ سے منی خارج کیا، اسے چاہیے کہ اللہ سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس دن کو بغیر کھائے پیے ہی رہے اور بعد میں اس کی قضا بھی دے۔ اور اگر وہ منی کا اخراج ہاتھ وغیرہ سے شروع ہی میں کیا ہے، پھر انزال سے پہلے ہی رک جائے اور انزال نہ ہوا ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ انزال نہ ہونے کی وجہ سے اس پر اس روزے کی قضا نہیں ہے۔ اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ ہر شہوت انگیز چیز سے دور ہی رہے اور اپنے خیالات کو غلط اور ردی قسم کے خیالات سے بچا کر رکھے۔ اور مزے کے بارے میں صحیح قول یہی ہے کہ اس کے اخراج سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزہ توڑنے والی تیسری چیز کھانا اور پینا ہے۔ منہ کے راستے کھانا یا پینا معدے میں پہنچانے کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح کسی کے ناک کے راستے اپنے معدہ میں کوئی چیز داخل کی تو وہ بھی کھانے پینے کے حکم ہی میں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ناک کے اندر پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، لیکن روزے کی حالت میں ایسا نہ کرو۔ دیکھیے سنن ترمذی حدیث نمبر 788۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے اپنی صحیح سنن ترمذی حدیث نمبر 631 میں صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ناک سے پانی کا معدے میں داخل ہونا روزے پر اثر انداز نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناک میں پانی چڑھانے سے منع نہ فرماتے۔ روزہ توڑنے والی چوتھی چیز وہ اشیاء جو کھانے پینے کے حکم میں ہوں۔ یہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلا، روزے دار کا خون لگانا، روزے دار کو خون لگانا۔ مثلا اگر کسی کا خون بہہ جائے تو وہ اسے خون دیا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خون کھانے پینے سے انتہائی زیادہ غذا ہے۔ نمبر 2، غذائی انجیکشن جس کے لگانے سے کھانے پینے سے مستغنی ہوا جاتا ہے، مثلا ڈراپ وغیرہ اور طاقتور انجیکشن لگانا۔
کیونکہ یہ کھانے پینے کے قائم مقام ہیں، لیکن وہ انجیکشن جو کھانے پینے کے عوض میں نہیں ہے اور نہ ہی اس کے قائم مقام ہوں لیکن صرف علاج اور معالجہ کے لیے ہوں تو اس کی وجہ سے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، جیسے پنسلین اور انسولین وغیرہ کے ٹیکے روزے کو کوئی نقصان نہیں دیتے ہیں، بلکہ وہ نس میں لگائے جائیں یا چاہے گوشت میں لگائے جائیں۔ احتیاط اور بہتر یہی ہے کہ یہ سب کچھ رات کے وقت ہی کیا جائے اور روزے کی حالت میں اس کے استعمال سے بچا جائے۔ گردے واش کرنا، جس میں خون صاف کرنے کے لیے اخراج اور پھر وہ دوبارہ کیمیاوی اور غذائی مواد کے اضافے سے خون واپس لوٹایا جانا، روزے کے مفطرات میں شمار ہوگا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے فتاوی لجنہ دائمہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 19۔ روزہ توڑنے والی پانچویں چیز سینگی وغیرہ لگوانا ہے جس سے خون کا اخراج ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سینگی لگانے اور لگوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 2047۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے خون کا عطیہ دینا بھی سینگی لگوانے کے حکم میں آتا ہے، کیونکہ یہ بھی سینگی کی طرح بدن پر اثر انداز ہوتا ہے، لہذا اس بنا پر روزے دار کے لیے خون کا عطیہ دینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو اس کے لیے عطیہ دینا جائز ہے، لیکن عطیہ دینے والے کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اسے اس کی قضا میں روزہ رکھنا ہوگا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے مجالس شہر رمضان لابن عثیمین رحمہ اللہ صفحہ نمبر 71۔ جس کا خون کثرت سے بہہ جائے اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور وہ خون جو دانت نکالنے یا کسی زخم کے پھٹنے اور خون کی تحلیل وغیرہ کی بنا پر نکلنے والے خون کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نہ تو وہ سینگی ہے اور نہ ہی اس کے معنی میں آتا ہے، اور پھر یہ سینگی کی طرح بدن پر اثر انداز بھی نہیں ہوتا۔ روزہ توڑنے والی چھٹی چیز جان بوجھ کر کے قے کرنا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس پر قے غالب ہو جائے تو اس پر روزے کی قضا نہیں ہے، اور جو عمدن خود قے کرے اس پر روزے کی قضا ہوگی۔ دیکھیے صحیح سنن ترمذی للالبانی حدیث نمبر 577۔ علامہ ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اجماع ہے کہ جو بھی جان بوجھ کر کے عمدن قے کرے اس سے روزہ باطل ہے، لہذا جس نے بھی جان بوجھ کر کے اپنی انگلی منہ میں ڈال کر یا پھر پیٹ کو دبا کر یا پھر کسی گندی بدبو سونگھ کر یا کسی ایسی چیز کی طرف دیکھتا رہا جس سے قے آتی ہو اور قے کر دی تو اس پر روزے کی قضا ہوگی، اور جب معدہ خراب ہو کر اوپر کو آئے یعنی خود بخود پلٹی ہو جائے قے ہو جائے تو اس پر قے روکنا لازم نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جان بوجھ کر کے قے کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ روزہ توڑنے والی ساتویں چیز حیض اور نفاس کے خون کا اخراج ہے۔ اس سلسلے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم میں سے کسی ایک کو حیض آتا نہ تو وہ روزہ رکھتی ہے اور نہ ہی نماز پڑھتی ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 304۔ لہذا جب بھی عورت حیض یا نفاس کا خون دیکھے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، چاہے غروب شمس سے چند لمحات قبل ہی کیوں نہ آئے۔ لیکن اگر عورت حیض کے خون کے انتقال کو محسوس کرے لیکن خون کا اخراج غروب شمس کے بعد ہو تو روزہ صحیح ہوگا اور اس دن کے روزے سے کفایت کرے گا۔ حائضہ یا نفاس والی عورت کا خون اگر رات کو ختم ہو جائے اور اس نے روزہ رکھنے کی نیت کر لی لیکن غسل کرنے سے قبل ہی طلوع فجر ہو گئی تو سب علماء کا قول یہی ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ تو یہ میرے بھائیوں چند باتیں تھیں مفسدات صوم کے تعلق سے روزہ توڑنے والی چیزیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان سب مفطرات صوم یعنی تمام روزہ توڑنے والی اشیاء میں حیض اور نفاس کے علاوہ باقی سب اشیاء میں 3 شروط پائے جائیں تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ اسے علم ہو اور جاہل نہ ہو، اسے یاد ہو اور بھول کر ایسا نہ کیا ہو، اور اپنے اختیار سے کیا ہو، مجبور نہ کیا ہو،
تو یہ میرے بھائیوں چند باتیں تھیں مفسدات سیام کے تعلق سے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کے ایمان اور احتساب کے ساتھ صیام و قیام کی اور دیگر اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.